کہ جہاں میں مثال محمد نہیں. اور یہ چیز ہے کہ یہ ایک تم کو تحفہ خدا نے دیا ہے اور ایک تم کو عظیم رحمت دی ہے کہ نہ ہونے والے کام تمہارے ہو جائیں گے. جو کام اسباب کے بغیر نہیں ہوتے، جب تک سبب نہ کرو نہیں ہوتے. یہ بغیر سبب کے کر دیں گے اگر کرم پہ آئیں گے. کیا آپ نے تھوڑا سا کھانا ہزاروں ساری فوج کو کھلانے تو نہیں ہوتا. لازم اس میں کچھ رد و بدل کرو، یا پانی بھراؤ یا کوئی بادام ڈالو کہ لوگ کم کھائیں، یا کوئی طریقہ کرو. آپ نے ہاتھ لگا کے دبا کے پیٹ بھر کے کھاؤ، جتنا مرضی کھاؤ. ایک چھوٹا سا لیلا ذبح کیا تھا ایک عورت نے محبت کے تقاضے سے جنگ خندق میں کہ آقا کو جا کے کان میں کہہ دو کہ ہم نے تھوڑا سا کچھ پکایا ہے، 2-4 لقمے آ کے کھا لیں. ایک لیلا تھا چھوٹا سا، کیونکہ جنگ خندق میں وہ لوگ فقر فاقے سے لڑتے تھے. اسلحہ بھی اتنا نہیں ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور کافروں کا مقابلہ. لیکن کس کی طاقت پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ کی طاقت پر. یہ ان کی ہمت سے چل رہے تھے، اپنی ہمت سے نہ ہوئی تھی. جو ہم ان کو سکھاتے ہیں خدا رسول کے لیے آؤ تو اچھا ہے، ان کو پھر مشورہ دیتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں. اس طرف آ جاؤ تو اچھا ہے، سارے کام خود ہی بن جائیں گے. یہ سارے آنے والے ہیں. شکلیں دیکھو نا، ماڈرن ہیں، دوسرے ٹائپ کے ہیں، مولوی ٹائپ کے. ان کو پتہ ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کچھ دیکھیں، مسئلہ ہمارا حل ہو، پھر ہم کہیں گے تھوڑا بہت پیر مان لیں گے اس کو. مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ماننے کیا؟ جو بتاتا ہم کو تو پہلے سے ہی پتا ہے، ہم کو تو پہلے آتا سارا. لیکن کچھ کر بھی سکتے ہمارے لیے نہیں. میں تو قسم کھاتا میں نہیں کچھ کر سکتا ہوں، اور قسم کھاتا ہوں وہ کر سکتا ہوں جو دنیا میں کوئی نہ کر سکے. یہ بھی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ اگر میرا ساتھ دیتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، اس وجہ سے. تو تم میری شرطیں پوری کرو، اس لیے پھر تم دیکھو ہوتا نہیں. تو شرطیں کوئی ایسی نہیں ہے کہ تم کو پریشان کریں. وہ شرطیں بہت آسان ہیں. وہ ایسی شرطیں جو آقا جی کی مرضی ہو، تمہاری مرضی ہو، بس. اس میں کیا نقصان ہے؟ آقا جی جو چاہتے ہیں تم وہی چاہو. تم کو موافقت ان سے ہر چیز سے ہونی چاہیے. بس یہ میں کہتا ہوں. میں تھوڑی مجھ سے موافقت ہونی چاہیے. تم میں بھی عیب ہوں گے، میرے میں بھی عیب ہوں گے، تو ایک دوسرے کی وہ عیب جوئی کریں، نشاندہی کریں، وہ اچھا ہے. اسی کہا اس کو مت دیکھو جو کہتا ہے. نبی کریم نے اس کو دیکھو کہتا کیا ہے، تم کو بتاتا کیا. تمہیں یہی بتاتا ہے ان کی مرضی پہ چلیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں، اور ہماری دوستی اسی سے ہوگی انشاءاللہ تعالی، قیامت تک نہیں ٹوٹے گی. اور وہ عجائبات بھی دیکھے گا. ہاں، اگر وہ اس چیز پر میرے پہ دوستی کرے. ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند. اگر تم کو پسند ہے تمہیں تمہاری محبت ہے لیے. اور اگر انہوں نے بیچ میں دخل دیا ہوا ہے کرم کے تقاضے سے، تو یہ میری قسمت ہے. بلکہ ان کے تقاضا کرم حد سے اس کو بھی قبول کرتے ہیں جس کو جہاں قبول نہ کرے. تم کو امان بھی چاہیے، تم کو مصیبتوں سے بچنا بھی چاہیے، تم کو ناممکن چیزیں بھی تمہاری ہو جائیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ نے اسی چیزوں کو دیکھ کے تو آقا سے جڑ کر جانے اور مال اور دل سب قربان کیا کہ جو بات حضرت محمد مصطفیٰ میں ہے نہ کسی میں دیکھی ہے نہ سنی ہے، نہ ہو سکتی ہے کبھی. تم آتے اس لیے ہو. تو مختصر میں نے بات کی ہے کہ تمہارا سب کچھ بن جائے گا، دین کا، دنیا کا، آخرت کا. نہ چیزیں ہونے والی بھی ہو جائیں گی اگر تم نے دل ان کو دے دیا. کن کو؟ جن کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ. ان کو ہر وقت سمجھے وہ ہیں. اور انہوں نے فرمایا ساری کائنات قیامت تک میرے ساتھ ہے، قیامت تک میرے سامنے ہے. میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں، اس کی گہرائی تک جانتا ہوں. میں تم میں سے ایک ایک کو ایسے جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا، چھپ نہیں سکتا. میں تمہارے حالات وغیرہ سارے جانتا ہوں. جو ناممکن ہے کسی کی رسائی اس تک ہو، اس تک بھی میں جانتا ہوں. پھر وہاں تک ان کی رسائی
ان اسرار تک کسی کی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اسرار کو چشم پوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کا عیب ڈھکے خدا اس کا عیب ڈھکے گا، من ستر مسلمن سترہ اللہ. تو آپ کسی کے عیب پر کھولیں گے؟ چاہے اسرار تک رسائی ہے، آنے والا آتا ہے جتنا پتہ ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا اور کیا اس کی حالت اندر سے، لیکن اس کو بالکل محسوس نہیں ہونے دیتے. اگر کوئی بات ایسی ہوتی تھی جو حضرت کے مفہوم ہے تو کسی کو نشانہ بنا کے نہیں کہتے تھے، کہتے تھے لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے اور اس طریقے سے ان کو میرے پاس نہیں آنا چاہیے. یعنی اگر کچھ ایسا غلط کام کیا ہے، دیکھا ایسے نہیں کہتا تو فلانا نکل جا تو نے ایسے کیا. کسی میں بے حد کرم تھا، کہا یہ آگ کے کنارے پہ تم جہنم میں جا رہے تم بچ گئے ہو. اور یہ باتیں تھیں، تم بچے ہو شیخ کی وجہ سے، اس سے تم کو کھینچا. ایک تو اس کا سامنا ہوا نبی کریم کے ساتھ، یہ بہت بڑا اس کو عقیدہ ہوا شیخ پر، ہوا نہیں ہوا. دوسرا اس کو عقیدہ حضرت منصر بہت بڑا ہوا کہ واقعہ ایسے تھا کہ انسان ایسے واقعات چھپاتا ہے، بتاتا تو نہیں، جان نکل جا نہیں چاہتا ظاہر. اس کو بتایا ایسے بھی ہوا ہے ایسے بھی ہوا، لیکن سب کچھ معاف ہو سکتا ہے. اس کی جان میں جان آ گئی. تو میرا اس باتوں سے مطلب کیا آپ کو سنانے کا، آپ کے کیسے ہی حالات ہوں اندرونی بیرونی چھپے ہوئے، وہ تمہارے سارے حالات کو باغ و بہار سنہری بنا سکتے ہیں. صرف تمہارا دل اور نیت ٹھیک ہو جائے. وہاں رپورٹ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں رپورٹ پہنچائی جائے تمہاری، ہاں بھائی اس کی تحقیق کی ہے، انکوائری کی ہے. ایسے موقع ہاتھ میں نہیں آتے. جیسے موقع آپ کے ہاتھ میں آج آیا ہے، کل آیا ہے، بعد میں موقع آپ کے ہاتھ میں آئے گا نہیں آئے گا واللہ عالم. وقت الحاضر جیسا موقع آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے. بڑی بات نہیں ہے، کرم کی بات ہے کہ جب تک میں موجود ہوں، اور جب میں چلا گیا پھر ڈھونڈتے پھرنا. ہاں تو آپ میرا تجربہ کریں. جب واقعہ اس کے پاس یا اس کے ساتھ اتنا بڑا خدا کا تقاضۂ کرم ہے کہ مثلاً یا شاید یا ہو جائے یا ہو سکتا ہے اس کو نبی کریم چلاتے ہوں اور اس کا ساتھ دیتے ہوں. جب وہ ساتھ کسی کا دیں گے اس کو کیا چاہیے، لیکن اس کا ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے. نہ تو میں ثبوت دے سکتا ہوں، لیکن ثبوت اس کا مل سکتا ہے. جس کو خدا نے حکمت دی ہے، عقل دیا ہے، ہاں جی وہ تحقیق کر سکتا ہے ادب کے دائرے کے اندر. کوئی دل میں شرطیں لگا لے ادب سے، یہ کام ہو گیا یا فلانی چیز یا فلانا یہ، تو اگر سچا ہوگا اور طریقہ تدریس واقعہ انہوں نے چلائی اس کے وہ متولی حقیقت میں وہی ہیں، تو اس کی ان کے درمیان میں کوئی فضا کوئی صورت وہ خود بنا دیں گے، جس کا سوال جواب ختم ہو جائے گا بلکہ ڈرنا شروع ہو جائے گا اور کہے گا ایسا موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا. جہاں گارنٹی سے ضمانت سے ممکن ناممکن سب کچھ ہو سکتا ہے اگر اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ دخل دیں کسی چیز میں، تو امت کے والی ہیں، امت کے وارث ہیں، قیامت تک امت کے نگہبان ہیں. لیکن بیچ میں کسی کو ضرور رکھتے ہیں، بیچ میں یہ بات سمجھنا ہے. اب بیچ میں کون ہے کون نہیں ہے اللہ ہی جانے. اور جن کو خدا نے عقل سمجھ دی ہے بیچ میں یہ ہے نہیں ہے، وہ اندازہ لگا لیں گے، تحقیق کر لیں گے. اور تحقیق کیسے نہیں کہ سوال جواب اس سے کریں، تم کو کیسے بیچ میں رکھا تم نے ان کو دیکھا، بے ادبی کی باتیں ہیں. ایک تو میں سے ایک دفعہ کہا مجھے ایسے پریشانی ہے، ایسی بات کرنی چاہیے، آپ میرا مسئلہ یہ حل کر دیں. آقا جی کو یہ میں ڈرتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے، آقا جی کو یہ میری خبر پہنچا دیں اور میرے کام ان سے کروانا. میں نے کہا دوبارہ میرا سامنا نہ کرنا یہاں آنا، مجھ سے تم کو ایسی بات کرنی چاہیے تھی.
اور ان کے متعلق تمہیں خدا ہدایت دے یا ایمان پر جلدی مارے، اتنی جرأت سے بات کرنی چاہیے تھی، ایک میرے سے ایسی بات کرنی اور اتنی جرأت سے ان کے متعلق بولنا، بے وقوف۔ یہ تحقیق کا طریقہ تو نہیں ہے۔ بہت طریقے ہوتے ہیں جن کو سمجھ عقل ہوتی ہے، وہ ادب کے دائرے کے اندر کوئی اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر معافی ہو جائے، فلانی بات ہو جائے، فلانی چیز ہو جائے، یا فلانا مسئلہ نظر آ جائے، میری تسلی ہو جائے تو اللہ کر سکتا ہے۔ سچا ہوگا تو ہو جائے گا، جھوٹا ہوگا تو یہاں سچائی بھی ہوگی اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا۔ اگر سچا ہوگا کچھ بھی وہ ہو، آقا جی اس کو نکال کے لے جائیں گے، کچھ بھی وہ ہو، یہاں تک کہ دنیا کو پتہ چلے اس کو جان سے مار دیں، لیکن آقا جی اس کو بچا لیں گے کہ نیت کا سچا ہے، شیخ کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھو حکومت کے آدمی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو حکومت کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے آدمی ساتھ کیوں ایسے کیا کہ مسئلہ ان کا جو وسائل بیچ میں حکومت رکھے اسی سے چلے گا، وہ ڈائریکٹ صدر کے ساتھ نہیں بات کر سکتا، وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم سے گفتگو نہیں کر سکتا، بیچ میں جو بیٹھے ہیں ان کے ساتھ چلے گا، ملے گا، پھر کچھ چلے گا۔ یہ آداب اور عظمت کے تقاضے ہیں کہ اتنا سستا نہیں ہوتا ان کا معاملہ، دنیا داری کا، جو حقیقت میں دنیا آخرت کے سلطان ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، تو ان کا معاملہ اتنا بے قدری کا ہوتا تھا، ہر کوئی بات کر لے بیچ میں بول لے، یہ تو بے وقوفیوں والی بات ہے، یہ تو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں آداب کے اندر سے اور خوف کے اندر سے کچھ اپنی کیسے انسان کمزور ہوتا ہے، میرا دل مطمئن ہو جائے، سب یہ ایسی کہتے ہیں، لیکن کچھ مجھے پتہ یقین کی نظر تو آئے تو خدا کر دیتا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ تم نے سننے تک ہی سنا کچھ، لیکن ادریسیہ میں سچے دل سے لگو گے، وظیفوں سے جڑو گے تو سننے تک نہیں، خدا کی قسم کچھ دیکھنے تک چلے جاؤ گے۔ جب دیکھنے تک چلے جاؤ گے تم مطمئن نہیں ہو جاؤ گے، سکون، مطمئن، پھر تم کو بہت سکون اطمینان ہوگا، جتنا سکون اطمینان نبی کریم کے ذریعے ہوتا ہے یا کسی فضا وہ بناتے ہیں اپنی، ان کو بہت عجیب حکمت خدا نے عطا کی، وہ آدمی پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس شیخ پر مرے گا نہیں تو کیا کرے گا، وہ ہر وقت مرے گا، کہے گا یہ اللہ نے، نبی نے، لیکن اس نے بیچ میں ساتھ دیا، رستہ دکھا، اس طرف روشنی، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یار تو اس نے تو ہمارا دنیا کا سارا کام بنا دیا، ہر کام سے چھڑا دیا، کیونکہ خدا کے سوا کسی کو ہر چیز پہ طاقت ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ کو طاقت ہے، ہر چیز پہ خدا کے بعد خدا نے دیے، تو اس میں وہ پھر اپنی حکمت میں تقاضے سے کسی کو بیچ میں ضرور رکھتے ہیں۔ ہاں اسی طریقت والوں کا اتفاق ہے اس میں، لیکن وہ آدمی وہ ہے یا نہیں ہے خدا جانے وہ ہے کہ فنا فی شیخ ضرور ہو جائے، کہ شیخ سے اندھی محبت پاگلوں والی، اور وظیفے نہ چھوڑے، اس کے سوا شیخ کے کسی بزرگ کو نہ جانے، اللہ محمد شیخ اور نہ جانے کسی کو، یہ فنا فی شیخ ہوتا ہے۔